ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ گھر کا بڑا جو ہے وہ قربانی کر دیتا ہے جی، سب کی طرف سے ہوگی ہر اس بندے کے اوپر، جب کہ وہ نابالغ نہیں ہے، وہ مسافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب۔ لیکن حاجی صاحب ایک ہی بکرا ذبح کر دیں سب کی طرف سے، کیونکہ حاجی صاحب بڑے ہیں، تو یہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خاص فرد کی طرف اشارہ ہو۔ قربانی کے لیے یہ بات یاد رکھیں، پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر یا مغرب تک جس کے پاس یہ مال آ گیا، جو صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو۔ اور اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب وہ بندہ کہے جی میں پہلے سونا تڑواؤں، اسے کم کرواؤں، پھر قربانی کروں، یہ کیا طریقہ ہے؟ قربانی واجب کس پہ ہے؟ سب سے پہلے قربانی جس پہ واجب اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ پہ قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا مقیم ہونا ضروری ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر پہ قربانی نہیں ہے۔ مسلمان چاہے مرد ہے یا عورت، مرد و زن دونوں میں سے، بالغ، مقیم، مسلمان، اور اس کے بعد ہے صاحب نصاب، مالک نصاب۔ یہ شرائط ہوں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ بالغ کہنے سے نابالغ نکل گئے، مقیم کہنے سے مسافر نکل گئے، مسلمان کہنے سے کافر نکل گئے، صاحب نصاب کہنے سے فقیر بندہ نکل گیا جس کے پاس اتنا نصاب نہیں۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ ایک نصاب ہے سونے کا، ایک نصاب ہے چاندی کا۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو، یا 7.5 تولے سونے کی رقم جس کے پاس ہو، اور وہ صاحب نصاب بن گیا۔ سال جو ہے نا زکوٰۃ ہے، اس کے لیے صاحب نصاب ہونا، پورا سال گزرنا یہ ضروری ہے، تب زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قربانی کے لیے یہ بات یاد رکھیں، پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ سے لے کر صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی عصر یا مغرب تک جس کے پاس یہ مال آ گیا، جو صاحب نصاب ہو گیا، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ نہیں تھا تو قربانی واجب نہیں تھی، اس کے بعد نہیں ہے تو ان دنوں کے اندر اگر اس کے پاس مال آ گیا تو اسی وقت اس پہ قربانی واجب ہو گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ 10 ذی الحجہ کو عید والے دن اس کے پاس مال نہیں تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، وہ تو قربانی واجب نہیں تھی۔ اب دوسرے دن مال آ گیا، اچانک وہ 5 لاکھ کا مالک بن گیا، اب ظاہر اس پہ قربانی واجب ہو گئی ہے۔ اب وہ کیا کہے جی جانور تو عید سے پہلے لیتے ہیں، اب عید تو شروع ہو گئی ہے، قربانی تو پہلے دن ہوتی ہے، نہیں، اس کے اوپر لازمی ہے، وہ عید کے دوسرے دن مالک ہو اس دن بھی وہ قربانی کرے گا۔ عید کا دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہے، تیسرے دن کی مغرب تک قربانی ہے، تو اس دن بھی اگر تیسرے دن بھی وہ مال کے نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گیا۔ اب سونے کا نصاب آپ نے سن لیا، 7.5 تولہ سونا یا اس کے جتنی رقم مالیت۔ چاندی کے اندر ہے 52.5 تولہ چاندی یا اس کے جتنی رقم، یا ان میں سے دونوں کی رقم کے برابر کوئی اضافی مال ہو، مال تجارت ہو، یا ایسا سامان ہے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اب ظاہر ہے سونا جو ہے وہ آج کل 90,000 سے اوپر چلا گیا ہے، تو اس کے جتنی رقم ہونا تو ہر ایک کے پاس ممکن نہیں ہے، بعضے کے پاس ممکن بھی ہے، لیکن جو چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، چاندی کا رقم بہت ریٹ نیچے آ گیا ہے، میرے خیال میں جو آخری میں نے معلومات لی تھی 40 سے 45 ہزار تک 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ اس کا نصاب بن جاتا ہے، اس کی رقم بن جاتی ہے۔ مطلب 50,000 کر لے، 50,000 رقم جس بندے کے پاس ہے اس کی ضرورت سے زائد ہے، ظاہر بینک بیلنس بھی ہوتے ہیں ہمارے، تو اس کی ضرورت سے زائد 50,000 روپیہ پڑا ہوا ہے ہر اس بندے کے اوپر، جب کہ وہ نابالغ نہیں ہے، وہ مسافر نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی ہے، وہ مال کے نصاب بن گیا ہے۔ تو اس بندے نے جب یہ کہا نا کہ میں نے ایک حصہ ڈالا ہے، ہر سال میں ہی قربانی کرتا ہوں جناب میری طرف سے، ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ گھر کا بڑا جو ہے وہ قربانی کر دیتا ہے جی، سب کی طرف سے ہوگی۔ اب کوئی بھی بندہ حاجی صاحب ہیں، ان کے 7 بچے ہیں، 7 انگلینڈ ہے ماشاءاللہ،
اب کوئی بندہ انگلینڈ اور اس کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپیہ نہ ہو، بہت مشکل سی بات ہے، ناممکن تو نہیں ہے، خیر ہو بھی سکتا ہے، مشکل سی بات ہے، لیکن حاجی صاحب ایک ہی بکرا ذبح کر دیں سب کی طرف سے، کیونکہ حاجی صاحب بڑے ہیں، تو یہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ قربانی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک خاص فرد کی طرف اشارہ ہو، میں ہوں تو میں بتاؤں کہ جی یہ قربانی میری طرف سے ہے، یہ والا جو قربانی کا حصہ ہے یا بکرا ہے یہ میرے بھائی کی طرف سے ہے، یہ والا حصہ میری والدہ کی طرف سے ہے۔ یہ بھی یاد رکھے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، وہ بالغ ہے، وہ مقیم ہے، وہ مسلمان ہے، مرد و زن میں سے ہے اور مالک نصاب ہے، لیکن ابھی اس کے پاس رقم نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے، 2 جنسیں ہیں، 1 تولہ سونا ہے، 3,000 روپے، 1,000 بھی ہوگا تو بن جائے گی قربانی۔ یہاں فرض کریں 7.5 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اب وہ بندہ کہے جی میں پہلے سونا توڑواؤں، اسے کم کرواؤں، پھر قربانی کروں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مالک نصاب ہے تو قربانی کرنے کے لیے اگر کسی سے بھی پیسے پکڑنے پڑیں تو کسی سے بھی وہ پیسے پکڑ کے قربانی کرنا اس پہ واجب ہے۔ قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ احناف کے نزدیک قربانی جو ہے وہ جو غنی بندہ ہے اس کے اوپر واجب ہے، فقیر جو بندہ ہے اس کے اوپر سنت ہے، وہ اگر کرے گا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کے بھی اتنے ہی نبی ہیں جتنے ہمارے نبی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی ہے، لیکن جو غنی بندہ ہے مالک نصاب ہے اس کے اوپر قربانی لازم ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے قربانی کے اندر خون بہانا ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 10 ذی الحجہ کو بقر عید والے دن اللہ پاک کے نزدیک کسی بھی زمانے میں کوئی بھی عمل کیا جائے یا 10 ذی الحجہ کو عید والے دن کوئی بھی عمل کیا جائے وہ اللہ پاک کو اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ، اتنا مرغوب نہیں ہے جتنا اس کی راہ میں ایک جانور کو قربان کرنا مرغوب ہے۔ اللہ پاک کو یہ اتنا پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کل قیامت کے روز وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ کل قیامت کے روز وہ پل صراط پر آئے گا اور بندہ اس جانور پر سواری کر کے پل صراط سے گزر کے جائے گا، اور کہا کہ اس لیے اپنی طرف سے اچھے طریقے سے قربانی کرنے کی کوشش کرو۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قربانی کرنے کے اندر جانور کا خون بہانا ضروری ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ جب اس جانور کو قربان کیا جاتا ہے چھری پھرتی ہے اس کے گلے کے اوپر، اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے اس خون کا قطرہ کتنی دیر لگتی ہے، اسے زمین پر آنے میں کتنی ساری دیر لگ جاتی ہوگی، وہ ابھی زمین پر نہیں گرتا، وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اللہ پاک اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے، اور اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اندازہ کر لیں انسان کے سر میں لاکھوں بال ہیں اور بکرا ہے فرض کریں جانور ہے تو اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان یہ وہ دن ہیں کہ اللہ پاک کو ان دنوں سے زیادہ کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، کوئی مہینہ، کوئی زمانہ اتنا پسند نہیں ہے جتنے یہ پسند ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بھی زمانے میں کوئی بھی کیا ہوا عمل اتنا پسند نہیں ہے مگر جو عمل اس وقت اس زمانے میں کیا ہوتا ہے وہ ان سب سے زیادہ پسند ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب ہے۔ ہر رات کی عبادت، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے، کا قیامی لیلۃ القدر۔ اس سے بڑی لمبی گفتگو ہے، پہلے لیلۃ القدر کو دیکھیں گے وہ کیا مقام رکھتی ہے، پھر دیکھیں گے ہر 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہر رات کا کیا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر الفاظ زیادہ ہیں،
وہاں پہ صحابی رسول پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ کسی اور دن میں کسی اور زمانے میں جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کیا یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے اس دن کے اندر کوئی نیک عمل کرنا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اور زمانے کے اندر کوئی بندہ جہاد کرتا ہے اس کے مقابلے میں اس عشرے کے اندر ذی الحجۃ الحرام کے پہلے عشرے میں کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ اس زمانے کے اندر کیے ہوئے جہاد سے بھی زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ ہاں تھوڑا سا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرمایا، وہ آگے جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے اس مجاہد کے، اس غازی کے جو اپنی جان بنفسہ و مالہ، اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گیا مگر سب کچھ ہی لٹا کے آ گیا، اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی، اپنا مال بھی قربان کر دیا، اس سے زیادہ کسی کا کسی زمانے میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بندہ کوئی بھی عمل کرتا اس سے زیادہ اجر نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان ہی قربان کر دی، اس کا تو الگ مقام ہے۔